اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں اور ان کے عقیدت مندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کپتان بہت نڈر اور بے خوف آدمی ہے، کپتان ایک بہادر آدمی ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن میری معلومات کے مطابق کم از کم ایک آدمی ایسا ضرور ہے جس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف خوفزدہ ہیں بلکہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ وہ اس آدمی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، کبھی اسے مسٹر ایکس اور کبھی اسے مسٹر وائی کہہ کے بلاتے ہیں، اور اب تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کل، اس میں تو انہوں نے کھل کر کہا کہ جب سے اس ایک آدمی کی تعیناتی اسلام آباد میں ہوئی ہے تب سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آدمی اس قدر کپتان کے اعصاب پر سوار ہے اور کپتان کی نیندیں اس نے حرام کر رکھی ہیں کہ کپتان اس کا بار بار نام تو لیتے ہیں، بار بار اس کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ شخص کون ہے اور اکتوبر کے آخر میں کیا کپتان کی طرف سے کوئی سرپرائز دیا جائے گا اور اچانک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا کپتان اس لانگ مارچ کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کر پائیں گے؟ اور اس لانگ مارچ کے اہداف میں سے کیا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو متنازع بنا دیا جائے اور اس میں کپتان کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ آج کے شو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آدمی کی، آدمی سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جی وہ کون آدمی ہے جس نے کپتان کو پریشان کر رکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے حال ہی میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں 6 قومی اسمبلی کی نشستوں پر بیک وقت کامیابی کے بعد جو پریس کانفرنس کی، اس میں لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں۔ نہ تو پی ٹی آئی کا وہ اہم اجلاس جو اس پریس کانفرنس سے پہلے ہوا، نہ تو اس میں ممکنہ تاریخ کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا، اور نہ ہی کپتان نے اپنی پریس کانفرنس میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کی۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا اور ہم نے تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر رکھی ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک آدمی کا نام لیا، اور آدمی کا نام کہہ رہا ہوں، ذکر کیا، نام تو وہ نہیں لے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شہباز گل پہ جنسی تشدد ہوا، جمیل فاروقی کو برہنہ کیا گیا، اور اعظم سواتی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنسی تشدد ہوا، تو وہ ان سارے معاملات کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں ایک آدمی پر جس کی تعیناتی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ جب سے اس شخص کی تعیناتی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جس تواتر سے کپتان نے ذکر کیا کہ یہ آدمی تو مجھے نون میم راشد کی ایک نظم جو ہے وہ یاد آئی جو بہت ریلیونٹ ہے۔ یہ نظم بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کپتان کا یہ کلپ ملاحظہ کریں کہ پریس کانفرنس میں ساری باتیں پڑھ کے کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے آدمی کا ذکر جو ہے وہ کس طرح کیا اور کیا کہا۔ جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا۔ ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر۔ دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے۔ کس کے ڈر سے؟
کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروٹیکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ؟ اور میں آخر میں جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ یہ شعر بہت قابل غور ہے۔ گھڑی سے مراد وہ توشہ خانہ والی گھڑی نہیں ہے جو شہزادہ MBS نے تحفے میں دی تھی اور کپتان نے بیچ ڈالی، بلکہ اس سے مراد کوئی اور گھڑی ہے جس کی حوالے سے کپتان جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس گھڑی کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ گھڑی غالباً 29 نومبر 2022 کو آنے والی ہے۔ تو یہ شعر بہت قابل غور ہے۔ یوں لگتا ہے نون میم راشد صاحب نے جو ہے وہ اسی موقع اور مناسبت سے جو ہے وہ یہ نظم لکھی، اور بالخصوص یہ شعر جو ہے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ تو جناب یہ کون آدمی ہے جس نے کپتان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، جس نے کپتان کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ یہ آدمی جو ہے جس سے کپتان اتنے پریشان ہیں، اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو اسلام آباد کا جو داروغہ ہے، جسے IG اسلام آباد کہتے ہیں، اعظم سواتی کی گرفتاری ہو، جمیل فاروقی کی گرفتاری ہو، یا پھر شہباز گل کی گرفتاری ہو، تو بظاہر تو اسلام آباد پولیس نے کی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو IG اسلام آباد ہیں اکبر ناصر خان، جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں، تو شاید ان کی طرف کپتان جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر واقعی IG اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہوتا تو جتنا کپتان کی شخصیت اور ان کے مزاج سے میں واقف ہوں، تو وہ بہت دھڑلے سے نہ صرف ان کا نام لیتے بلکہ شاید یوں بھی کہہ دیتے ہوئے IG، کیونکہ کپتان کو کسی IG کا نام لینے میں اور اسے یوں سرے بازار رسوا کرنے میں میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ کا سامنا جو ہے وہ ہوگا۔ لہٰذا IG اسلام آباد تو جو ہے وہ کم از کم نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ظاہر ہے یہ جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں ان کا نام لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو حساس ادارے ہوتے ہیں، جو بہت حساس ہوتے ہیں، نام لینے پہ بھی جو ہے جو مچل جاتے ہیں، تو شاید یہ ان کی طرف عمران خان صاحب جو ہے اشارہ کر رہے ہیں، جنہیں خلائی مخلوق کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اپارا کہہ کے کام جو ہے نکالا جاتا ہے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، یا محکمہ زراعت کہہ کے جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو شاید کپتان اس شخص کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بات شاید وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کا اشارہ DGISI کی طرف ہوتا تو DGISI جو ہیں وہ تو گزشتہ سال نومبر سے اس منصب پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے بطور DGISI اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے چارج جو ہے وہ لے لیا تھا، اور یہ تبدیلی ان کے دور حکومت میں ہی برپا ہوئی اور یہیں سے سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ، اور میرا خیال بھی یہی ہے، میرا تاثر بھی یہی ہے، میرا امپریشن بھی یہی ہے، اور میری معلومات بھی یہی ہے کہ کپتان DGISI کی طرف اشارہ ہرگز نہیں کر رہے، بلکہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے ماتحت ایک بہت ہی تگڑے انٹیلیجنس افسر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ISI کے DGC میجر جنرل فیصل نصیر ہیں،
جنہیں اگست 2022 میں اس منصب پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انجینئرنگ کورس سے میجر جنرل کاشف نذیر جو ہیں وہ اس عہدے پر براجمان تھے، انہیں ہٹا کے میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور اس وقت بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ISI میں DGC کے عہدے پر جو نئی تعیناتی ہوئی ہے اس نے PTI والوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور انہیں پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ شاید ہمیں جو اس سے پہلے لاڈلوں جیسی جو سہولیات حاصل تھیں وہ شاید اب نہ رہیں، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ یہ جو ISI میں DGC کا منصب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، یہ کس قدر اہم ہوتا ہے اور اس عہدے پر تعینات افسر کس قدر تگڑا، مضبوط اور با اختیار ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ نواز شریف کے دور حکومت میں، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جب یہ پاناما کا ہنگامہ چل رہا تھا اور مسلم لیگ نون کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت تو ہماری ہے لیکن چلا کوئی اور رہا ہے، اس کے باوجود GIT بن جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، تو تب میجر جنرل فیض حمید صاحب ISI میں DGC کے طور پر تعینات تھے۔ انہوں نے اس سیاسی بندوبست میں، پولیٹیکل انجینئرنگ میں بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کے بعد ان کی جب ترقی ہو گئی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ، اور وہ GHQ میں کچھ عرصہ کے لیے ایڈجوائنٹ جنرل بنا دیے گئے، اور پھر DG ISI کا منصب جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا۔ بعد ازاں میجر جنرل عرفان ملک صاحب جو ہیں وہ DGC بنائے گئے اپریل 2021 میں، اور لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ابھی حال ہی میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، جو 12 میجر جنرل جنہیں پروموٹ کیا گیا ہے، جن میں موجودہ جو DGI SPR ہے میجر جنرل بابر افتخار، وہ بھی شامل ہیں، انہیں بھی لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے، اور سابق DGC ISI میجر جنرل کاشف نذیر جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے ہے، انہیں بھی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ترقی دے دی گئی ہے۔ لیکن میجر جنرل عرفان ملک جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مبینہ طور پر سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی، انہیں سپرسیڈ کر دیا گیا ہے، اور انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ترقی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ بہرحال اپریل 2021 میں میجر جنرل عرفان ملک صاحب کو ہٹا کے میجر جنرل کاشف نذیر کو DGC تعینات کیا گیا تھا، اور ابھی حال ہی میں اگست 2022 میں میجر جنرل کاشف نذیر کو ہٹا کے میجر جنرل فیصل نصیر کو، جن کا تعلق کور آف انٹیلیجنس سے ہے، انہیں DGC تعینات کیا گیا تھا ISI میں، اور یہی وہ صاحب ہیں جن سے عمران خان صاحب بہت پریشان ہیں، اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہوں نے شاید وہ عمران خان صاحب کے حواس پہ سوار ہیں، اور عمران خان صاحب کی نیندیں جو ہیں وہ انہوں نے حرام کر رکھی ہیں۔ مگر سب سے اہم ترین سوال آج کے شو کا یہ ہے کہ کیا لانگ مارچ ہوگا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ان بیک ڈور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بات آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی، اور معاملات جو ہے وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے کارکنوں کو جتنا انہوں نے چارج کر دیا ہے اور جس نہج پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں، تو شاید لانگ مارچ کی کال دینا تو اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی فیس سیونگ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی لانگ مارچ ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا مطالبہ رکھیں کہ وہ مطالبہ پورا ہو جائے، اور وہ اپنے کارکنوں کو کچھ بیچ سکیں، سیل کر سکیں کہ جی دیکھیں ہم آئے تھے، ہم نے یہ جو ہے حاصل کر لیا۔ اور کپتان کو چونکہ سرپرائز دینے کی عادت ہے، تو اس مرتبہ بھی شاید ان کی طرف سے ایک قسم کا کوئی سرپرائز دیا جائے، کیونکہ جب مئی 2022 میں انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا تو تب بھی شاید 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا، اور یہ سرپرائز الٹا ان کے گلے پڑ گیا تھا، چونکہ اچانک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، کارکن تیار نہیں تھے، لیڈرشپ تیار نہیں تھی، تو لاہور سے کوئی بھرپور حاضری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی کپتان نے جو ہے وہ اچانک اسلام آباد پہنچ کے یہ اعلان کر دیا کہ جی لانگ مارچ ہم
ختم کر رہے ہیں، اور 6 دن کی انہوں نے مہلت دی کہ 6 دن میں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں، انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر یہ نہ ہوا 6 دن میں تو پھر ہم واپس آئیں گے۔ لیکن واپس آتے آتے 6 دن کیا 6 مہینے جو ہے وہ گزر گئے اور دوبارہ وہ واپس نہیں آئے، اور ابھی تک تاریخ کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کپتان کی طرف سے لانگ مارچ ناگزیر ہے، اکتوبر کے آخر میں اچانک جو ہے وہ کپتان سرپرائز دیں گے، اور یہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کے ممکنہ اہداف میں سے سب سے اہم ترین ہدف جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے، اور انہیں بتا دیا گیا ہے، یعنی کپتان کو بتا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے یہ کراس کی تو پھر شاید ہم نیوٹرل نہ رہیں اور ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہونا پڑے۔ تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کے ذریعے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو شاید انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ میرا خیال ہے ہوگا، ضرور ہوگا، اور اسلام آباد بھی کپتان اپنے کارکنوں کو لے کر جائیں گے، مگر جس طرح 27 مئی 2022 کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے لانگ مارچ کو اچانک ختم کر دیا تھا کہ جی ہم 6 دن کی مہلت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 6 دن گزر گئے، تو اب بھی شاید کوئی اسی طرح کی ڈیڈ لائن دے کے، اسی طرح کی کوئی دھمکی، اسی طرح کی کوئی مہلت، اسی طرح کا کوئی الٹیمیٹم دینے کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ ختم ہو جائے، اور یہ الٹیمیٹم چاہے 6 دن کا ہو لیکن اس میں اگلے 6 ماہ جو ہے وہ بآسانی گزر جائیں گے۔ لہٰذا کوئی بڑی سیاسی تبدیلی، کوئی بہت بڑا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔